اور اب آپ کو بتائیں سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیس میں اہم پیش رفت۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے اہم ریمارکس سامنے آ گئے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے کل تک ملتوی کر دی۔ درخواست گزار وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث اپنے دلائل کل بھی جاری رکھیں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ موجودہ کیس میں 9 مئی والے ملزمان تو آرمڈ فورسز سے تعلق نہیں رکھتے۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل کا آغاز کر دیا اور موقف اپنایا کہ عدالتی فیصلے کی بنیاد آرٹیکل 8(5) اور 8(3) ہے۔ دونوں ذیلی آرٹیکلز یکسر مختلف ہیں، انہیں یکجا نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آپ کا یہ نقطہ کل سمجھ آ چکا، اب آگے چلیں اور بقیہ دلائل مکمل کریں۔ خواجہ حارث نے سویلین کا ٹرائل کالعدم قرار دینے والا فیصلہ پڑھا اور کہا کہ ایف بی علی کیس میں طے پایا چکا تھا کہ سویلین کا فوجی میں عدالت ہو سکتا ہے۔ اکثریتی فیصلے میں آرٹیکل 8(3) اور 8(5) کی غلط تشریح کی گئی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ دیکھتے ہیں اس پر ہم آپ سے اتفاق کریں یا نہ کریں۔ خواجہ حارث نے کہا کہ غلط تشریح کی بنیاد پر کہہ دیا کہ ایف بی علی کیس الگ نوعیت کا تھا۔ ایف بی علی پر ریٹائرمنٹ کے بعد ٹرائل چلایا گیا تھا جب وہ سویلین تھے۔ خواجہ حارث نے موقف اپنایا کہ فیصلے میں کہا گیا کہ جرم سرزد ہوتے وقت ریٹائر نہیں تھے، اس لیے ان کا کیس الگ ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ موجودہ کیس میں 9 مئی والے ملزمان تو آرمڈ فورسز سے تعلق نہیں رکھتے۔ آج کل ایک اصطلاح ایکس سروس مین کی ہے، یہ ایکس سروس مین بھی تو نہیں، چلیں ہم صرف شہری کی اصطلاح کی استعمال کرتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کس حد تک ہو سکتا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل اے پی ایس جیسے مجرمان کے خلاف ٹرائل کے لیے تھا، کیا تمام سویلین کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جا سکتا ہے جیسے اے پی ایس سانحے میں کیا گیا؟ پاکستان کائن معطل نہیں ہے۔ وکیل وزارت دفاع نے کہا کہ بنیادی حقوق رہتے ہیں، اس بارے میں عدالتی فیصلے موجود ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمیں شہداء کا احساس ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان شہداء کے مقدمات فوجی عدالتوں میں کیوں نہیں چلتے؟ اگر کوئی محض سوچ رکھتا ہوگا کہ اس کے خلاف بھی ملٹری کورٹس میں کیس چلے گا، سوال یہ ہے کہ کون سے کیسز میں آرٹیکل 8 کی شق 3 کے تحت ملٹری کورٹس میں چلیں گے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے خواجہ حارث سے مکالمہ کیا کہ خواجہ صاحب لگتا ہے کہ آپ کی تیاری مکمل نہیں۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ 5 رکنی بینچ نے آرمی ایکٹ کی کچھ دفعات کالعدم کی ہیں، اگر ہم بھی ان دفعات کو کالعدم رکھیں تو پھر سویلین کا فوجی ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم کسی اور نتیجے پر پہنچے تو طے کرنا ہوگا کون سے سویلین کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے۔ جسٹس نعیم افغان نے مزید کہا کہ اب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں 2023 میں ترمیم بھی ہو چکی ہے، اب ہم اس ترمیم کی روشنی میں بتائیں۔ کل جسٹس جمال مندوخیل نے فوجی چوکی کی مثال دے کر سوال اس لیے پوچھا تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ پارلیمنٹ کا اختیار بلا شبہ ہے، قانون بنائیں کہ کیا چیز جرم ہے کیا نہیں۔ پارلیمنٹ چاہے تو کل قانون بنا دے، ترچھی آنکھ سے دیکھنا جرم ہے، اس جرم کا ٹرائل کہاں ہوگا؟ عدالت قائم کرنا بھی پارلیمنٹ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ آئین پاکستان پارلیمنٹ کو اختیار اور ذمہ داری دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، میرے خیال میں آئین سپریم ہے۔ اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے ملٹری کورٹس کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔